بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی اجمعین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کس طرح کیا کرتے تھے، اس حوالے سے چند ایک مثالیں بیان کر چکے ہیں۔ واضح ہے یہ موضوع تو کافی طویل اور لمبا ہے، لیکن چند ایک مثالیں دے کر کے یہ سمجھانا ہے کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، الہی کلمت الحق کے لیے اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا عملی ثبوت دکھانے کے لیے مال بھی قربان کیا، وطن چھوڑا، جائیدادیں راہ خدا میں قربان کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بال بچوں کو جو ہے راہ خدا میں پیش کیا، اور عبادت و ریاضت میں تو بے مثال تھے، چاہے وہ رات کا قیام ہو، دن کو روزے ہوں، تو کوئی لمحہ ان کا عبادت و ریاضت کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمل اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونے کے باوجود جو حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنتے تھے، چاہے وہ وقتی ہوتا یا دائمی ہوتا، اس حکم کی تعمیل میں معمولی سا بھی لے تو لال سے کام نہیں لیتے تھے، اور تھوڑا سا بھی سوچ بچار نہیں کرتے تھے، فوری طور پر عمل پیرا ہوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے باعث اعزاز، باعث فخر اور دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا ذریعہ ہے، اسی میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، فتنے عام ہیں، گناہ عام ہیں، مادہ پرستی عام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو ہم وسیع پوش ڈال دیتے ہیں، خواہش نفس یا معاشرے کا چال چلن اتنا غالب آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی سرمایہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس سنت کو اپنانے کے بجائے اس کی مخالفت کرنا ہی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کی جو اشیاء ہیں، دودھ ہے، جوس ہے، چائے ہے، کولڈ ڈرنک ہے، تو ہماری جو فطرت ہے وہ دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پینے کی بجائے بائیں ہاتھ کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ جوس پینا ہے، کولڈ ڈرنک لینی ہے، دودھ پینا ہے، چائے پینی ہے، تو بائیں ہاتھ سے ہم پکڑیں گے، جبکہ ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہم تو انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، اور انہی سے ہماری وابستگی ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے حالانکہ کیا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے، کوئی ہاتھ معذور نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہے، تو ہم سنت کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے کیا جائے، یہاں تک کہ فرمایا جوتا پہننا ہے تب بھی دائیں پاؤں جو ہے پہنے، اور اسی طرح جو ہے فرمایا کنگھا کرنا ہے تو وہ بھی دائیں طرف سے۔ لیکن ہمارا المیہ ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تذکرہ کہ کس طرح جو ہے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں
خواتین بھی باقاعدگی سے مسجد نبوی میں آتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ تو عفت و عصمت کا تقاضا یہ تھا، واضح ہے یہ خواتین ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی پاک دامنی ہے، تو اس لیے جو ہے ان کے لیے مسجد کا ایک مخصوص دروازہ کر دیا گیا کہ خواتین جو ہے اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش کہ ہم یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے، یعنی صرف اس دروازے سے عورتیں ہی گزریں گی، بس کوئی مرد نہیں گزرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالی عنہما سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ پابندی کی کہ تا دم مرگ اس دروازے سے مسجد میں کبھی بھی داخل نہیں ہوئے، وہی جو عورتوں کے لیے خاص ہے بس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ ان کے لیے خاص کر دیا ہے، اس لیے اس دروازے سے کبھی بھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، چاہے وہ عورتیں وہاں موجود ہوتی یا نہ بھی ہوتی تھی، تب جو دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من زار قوما فلا یؤمہم ولیؤمہم رجل منہم، فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کے پاس جائے مہمان بن کر کے، تو فرمایا وہ خود ان کی امامت نہ کرے، خود امام نہ بنے، بلکہ خود اسی قوم کا کوئی شخص اس کی امامت کرے، یعنی جہاں گیا ہے قوم کا آدمی جو ہے وہ امام بنے، یہ جو مہمان بن کر کیا گیا ہے چاہے وہ بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اسے امام نہیں بننا چاہیے۔ ایک بار صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کی مسجد میں تشریف لائے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ عظیم صحابی ہیں، آپ کا بڑا مقام مرتبہ ہے، آپ امامت فرمائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کیا کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو ان کے سامنے ہے، اور اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹنا، حالانکہ لوگ انہیں عزت دے رہے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ عزت دے رہے ہیں، ہم امام بنیں گے، لوگ ہمارا احترام کریں گے، لیکن ان کی لوگوں کی طرف جو ہے توجہ نہیں تھی کہ کیا کہیں گے، کیا حیثیت و وقت بنے گی۔ ان کے سامنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا، حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تو امتی جو ہے وہ اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک قریشی نوجوان جو ہے، اب قریشی نوجوان جو ہے سامنے سے گزرا، تو انہوں نے اس کا جو ہے دھکیل دیا، دھکا دیا، وہ باز نہ آیا، پھر دھکیل دیا، پھر بھی وہ باز نہ آیا، تیسری مرتبہ آپ نے دھکیل دیا، نماز جب پڑھ لی، مکمل کر لی، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اگرچہ کوئی چیز نہیں توڑ سکتی، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس سے ٹوٹتی نہیں ہے، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑ سکتی، تو فرمایا کہ اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو جتنا ممکن ہو سکے اسے ہٹا دو، دفع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے اس پر جو ہے عمل کیا، نماز کی حالت میں ہے، اور حالانکہ نماز کی حالت میں نمازی جو ہے بارگاہ خداوندی میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ الگ نہیں ہوا، اور اسے بار بار جو ہے دھکا دیا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک چھوڑ دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہے، اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا، وہاں پانی نہ پہنچا، تو ایسے فرمایا اس پر جو ہے عذاب دوزخ ہوگا، عذاب دوزخ ہوگی، یعنی اگر ایک بال بھی خشک رہا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی، یعنی اسی دن سے جو ہے میں اپنے سر کا جو ہے دشمن بن گیا، یعنی کس وجہ سے
کہ برابر جو ہے بال ترواش رہے، بال جو ہے وہ اترواتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تک پانی نہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی تقبیل نہ ہو سکے. اور جو سخت وعید آپ نے ارشاد فرمائی ہے عذاب دوزخ کی، کہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ باقی جو اعز اقارب میں سے بھائی ہے، والد ہے، والدہ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جو بھی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن جو ہے سوگ منانے کا کہا گیا ہے. 3 دن جو ہے وہ رونا دھونا، جو افسوس ہوتا ہے وہ کرنا ہے. شوہر کے لیے ہے 4 ماہ 10 دن، بیوی جو ہے اس کے لیے جو ہے رونا دھونا جو ہے وہ کرے گی، یعنی ماتم میں یا پریشانی والی کیفیت میں رہے گی. لیکن شوہر کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، بیٹا ہو، جوانی میں فوت ہوا یا بڑھاپے میں، صرف اور صرف جو ہے وہ 3 دن ہیں غم کے اور جو ہے افسوس کے، اس کے علاوہ نہیں. تو جو صحابہ تھے یا صحابیات تھے، نبی کریم صلی اللہ صحابیات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو ہے بڑے ہی سختی سے عمل کیا کرتے تھے. حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی کا انتقال ہو گیا. بھائی ہے، خون ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہنوں کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. لیکن 3 دن جو ہی گزرے، چوتھا دن ہوا تو انہوں نے خوشبو لگائی. واضح ہے، خوشبو لگانا جو علامت ہے کہ اب جو ہے وہ غم کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. اور پھر کہا کہ مجھے ویسی ضرورت نہیں تھی خوشبو لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا. آپ ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا 3 دن سے زیادہ عرصہ غم کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر جو ہے عمل کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. والد ہے، بہت بڑا تعلق ہے، عظیم رشتہ ہے. تو انہوں نے 3 روز کے بعد اپنے رخساروں پر خوشبو لگائی اور کہا کہ مجھے ویسی تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا تو آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر ایک مجلس میں تشریف لائے. ایک شخص نے اٹھ کر ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دی. واضح ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، افضل بشر بعد الانبیاء ہیں، تو ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی. تو انہوں نے اس جگہ بیٹھنے سے، حضرت ابو بکر نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. یعنی آپ نے جو منع کیا ہے وہ یہ کہ کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا. حالانکہ آپ نے اسے اٹھایا نہیں تھا، لیکن ادب اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک شخص اٹھ کر کے ان کی جگہ پر انہیں جو ہے بٹھا رہا تھا. تو الغرض اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، سائل آیا. انہوں نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا. پھر اس کے بعد جو ایک بڑا خوبصورت لباس والا، اچھے لباس والا ایک شخص آیا تو انہوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا، پہلے ایک سائل آیا تو اسے آپ نے پوری روٹی بھی نہیں دی، ایک ٹکڑا دیا ہے اور کوئی اعزاز بھی نہیں دی، جبکہ ایک شخص جو آیا ہے، خوش لباس آیا ہے، تو اسے آپ نے بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، فرمایا جس شخص کا جو درجہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. واضح ہے کہ یہ اچھے مقام والا تھا، اس کا رتبہ زیادہ تھا، اسے جو ہے میں نے باقاعدگی سے بٹھایا اور کھانا کھلایا. وہ اس رتبے کا نہیں تھا، اس مقام مرتبے کا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے میں نے
اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر کے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے بکثرت آپ کو مثالیں ملیں گی، بکثرت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل جو ہے کس جذبے کے ساتھ، کسی شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی تو امتی ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نیکیوں کے اعتبار سے تو بہت ہی پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، یعنی 1% کیا، 1% سے بھی کئی گنا جو ہے پیچھے ہیں ہم۔ تو ہمیں تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے فرامین پر عمل پیرا ہوں۔ کم از کم جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی وسائل خرچ نہیں ہو رہے اور کوئی ذلت بھی نہیں اٹھانی پڑ رہی، تو اس پر جو ہے عمل کرنا جو ہے خوشی ہو، بلکہ اس پر فخر ہو، اور بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ جو عمل کریں تاکہ اتباع رسول کی برکات حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔